میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا، ایک پرسنل سا سوال ہے، اس پہ اپنے مائنڈ نہیں کرنا۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اور ان کو اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ایک فتنہ ہے، اور شیعہ بھی لگتے ہیں ہمیں اور قادیانی یا مرزائی بھی لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال پہنچا دوں گا۔ یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو الزام ہے۔ الزام ہے، تو اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ قادیانیوں کی جائز اولاد تو وہ ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، کتابوں میں چھاپا، ٹھیک ہے، اور اشرف تھانوی نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ والا کام ڈالنا تھا نا، تو اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تحقیق الحق کے اندر۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل جو چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوئی ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے جو بھی ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی اصل مجرمین کی تلاش ہے نا، تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا اور انڈورس کیا۔ ہم تو الحمدللہ غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے کو بھی، اگر اس نے وہ پڑھوایا تھا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ پڑھوایا تھا، ٹھیک پڑھوایا تھا، اسے بھی دجال سمجھتے ہیں۔ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے کو بھی دجال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہ گیا شیعہ والا معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حضرت علی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ امام شافعی کو ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ تو اگر یہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعت اس چیز کا نام ہے، تو مجھے یہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی شیعہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ وہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ ہاں، میں جو علمی اختلاف رکھتا ہوں ان کے ساتھ، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں رکھتا ہوں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے سامنے چوائس ہے کہ یا میں حضرت علی کو مان لوں یا حضرت علی کے مخالفین کو مان لوں، تو ظاہر میں حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہمارا موقف ہے بنو امیہ کے خلاف، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں ہے، نہ کہ میرا ذاتی موقف ہے۔ میں حضرت علی کا ساتھی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکوٰۃ تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا۔ تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اچھا، اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جگہ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو عمر ثانی ہوتے، تو شیعہ حضرات کا بھی تو یہ موقف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میں نے اکثر نہیں کہا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نان مسلمز کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہا شیعہ کا معاملہ، تو شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر کی جگہ بھی حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ عثمان غنی کی جگہ حضرت اگر میرا موقف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا امت کے لیے کر دیا۔ میرے نزدیک تو اگر حضرت علی کو بھی پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، فلسطین کے معاملے پر آپ بائیکاٹ کے کچھ خلاف چلے گئے تھے، آپ نے کہا بائیکاٹ کریں لیکن بہت زیادہ نقصان نہ کریں لوگوں کا، اس سے تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا موقف ایک طرف درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ایک بڑا کاز ہو جہاں پر فلسطین کے پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ دینے والا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ روزی دینے والا ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، تو ہم یہ IMF سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مشورہ دیں، ہم ان کی قسطیں کیوں واپس کر رہے ہیں، ان کو بھی مشورہ دیں۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا معاملات کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ایک نمبر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ پھر 100% بائیکاٹ کریں۔ تو واٹس ایپ کا بائیکاٹ کس عالم دین نے کیا ہے؟ موبائل فون کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ یوٹیوب کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے ٹانڈے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تو ساری ٹیکنالوجیز جا کے ملتی ہیں، نوبیل پرائز بھی 1/4 یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں۔ ان سے جتنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے سب سے اعلان برات کریں۔ سب سے پہلے تو آپ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کی کھاد ہے نا، یہ یہودی نے امونیا کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، ورنہ آج کی بادی کے لیے دنیا روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بندہ یہ کام نہ کرتا کیمسٹری کی فیلڈ کے اندر۔
پھر آپ کی اس زمین میں سے جو خوراک نکلنی تھی، آج 8 ارب انسانوں کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، تو ٹھیک ہے بند کریں، سب کچھ بند کریں، لیکن کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا جی کریں نا، میں نے آپ کے کوئی ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں، جو مرضی کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو ان میں سے تو کوئی بھی وہاں بارڈر پہ تو نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے وی لاگز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ابھی تک وہاں گیا کیوں نہیں؟ شہادت کی خبر نہیں ہم مانگ رہے، وہ بھی حالانکہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، گئے کیوں نہیں؟ یہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں جا رہے وہاں؟ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں نہیں چلے، آپ کے بھی دل میں درد ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مشورہ دے رہے، کوئی ان میں سے ایک بھی فلسطین گیا ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں فلسطین تو جا ہی نہیں دے رہے نا، نہ کسی کو. اچھا تو پھر یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کچھ کوشش کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ختم کر دیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جو کہ قابض ہیں پوری دنیا کے اوپر، پھر پاکستان کی بڑی بڑی منڈیوں کے اوپر، تو ایسے تمام تر وہ تو آئی ایم ایف سب سے بڑی قابض ہے ہمارے اوپر، تو یعنی آئی ایم ایف کو ہم قرضہ واپس نہ کریں، چھوٹے سے شروع کر رہے ہیں نا، بڑے سے نہیں شروع کر سکتے. طریقہ کریں. دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، وہ کسی علمی گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، جذباتی جملوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا سر، ابھی ہم چھوٹے کہاں سے، چھوٹا کون سا ہے جسے سٹارٹ کرنا؟ چلے وہ بتا دیں. چھوٹا تو میرے نزدیک سب سے چھوٹا جو ہے واٹس ایپ ہے، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، جو عام آدمی بھی یوز کر رہے ہیں. نہیں، واٹس ایپ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے، اس سے زیادہ گزارا ہی نہیں ہے نا. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، تو میں وہ اسلام چاہتا ہوں جس اسلام کو میں پریکٹس کر سکوں. میں یہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں ویسے واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا. اچھا. اور میں جو یہ فاسٹ فوڈ KFC میکڈونلڈ، یہ میں نے پہلے بھی استعمال نہیں کیا. کبھی سالوں میں 1-8 دفعہ میں جب عمرے پہ گیا وہاں استعمال کیا یا ادھر، ادروائز تو ہم گھر میں ہی جو کچھ بناتے ہیں. مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں نے آج تک کولڈ ڈرنک بھی استعمال نہیں کیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سب لوگ کیا علماء، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کولڈ ڈرنکس نہیں یوز کر رہے؟ آپ کو صرف یہ اگر آپ رمضان پروگرام میں ان کی افطاریوں کی جو لسٹ ہے نا، وہ میں اینکر بتاتے رہتے ہیں، اس رمضان کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے فاسٹ فوڈ کیا نہیں کھانا، کھائیں گے. آپ کو کیوں بائی کاٹ کا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، خود کار نہیں رہے، آپ کو لگا رہے ہیں اس طرف. یہ ان کی زبان کی شہوت ہے. میں سائل الدین کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا کیا سٹیٹس ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں بدگمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے.